بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گلفام چودھری شہر اقتدار سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہاں پر پنجاب میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیس ہے وہ آئے روز چار دیواری کا تقدس پامال کرتی ہے، اور بغیر لیڈی کانسٹیبل کے بہت سے ایسے گھر ہیں جن کی نہ صرف چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے بلکہ ان کی ماؤں بہن بیٹیوں کو بھی بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں، لیکن جو شریف لوگ شرافت کے مارے بتاتے نہیں ہیں، لیکن کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو رابطہ کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ انہی متاثرین میں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق امین صاحب، جو کراچی کمپنی G9 جن کا گھر ہے، اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا ہے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا اور کون سا تھانہ تھا جس کی پولیس نے ان کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا اور ان کو گرفتار کیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر بتائیے گا کہ کس علاقے کے آپ G9 کے آپ رہائشی ہیں کراچی کمپنی کے، تو کون سے تھانے کے اہلکار تھے جنہوں نے چار دیواری کا تقدس پامال کیا؟ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں۔ 21 تاریخ کو تقریباً 8:45 بجے میرے گھر کا دروازہ نوک ہوتا ہے۔ میں باہر جاتا ہوں تو ایک SHO عمران حیدر کراچی کمپنی تھانے کا، اس کے کار خاص اس نے 2 سول میں نے سنا کہ ڈکیت ہیں، واللہ عالم وہ انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ لگے گا، ان کا ریکارڈ چیک کرنا چاہیے ان کو۔ تو وہ رکھے ہوئے ہیں اور وہی ریمانڈ بھی لیتے ہیں اور لوگوں کو پکڑتے بھی ہیں اور سارا کچھ مقابل نہیں، جب کورٹ میں لے کے جاتے ہیں ریمانڈ لینے کے لیے تو وہی 2 لوگ ساتھ جاتے ہیں؟ نہیں، کورٹ میں نہیں، جب لوگوں کو مارتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، تفتیش کے دوران، اور پکڑتے بھی وہی ہیں اور مقابل وہی کرتے ہیں۔ تو ان کا وہ اور SHO کے خلاف آپ کرپشن کے چارجز لگا رہے ہیں کہ وہ مقابل کرتے ہیں؟ جی بالکل، کرپشن کے چارجز بھی لگا رہا ہوں، اختیارات کا ناجائز استعمال کا بھی چارجز لگا رہا ہوں، اور اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے کا بھی اور فرائض سے غفلت کا بھی چارج لگا رہا ہوں۔ چار دیواری کا تقدس پامال 2 دفعہ میرے گھر کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے۔ ایک 21 تاریخ کو 9 بجے، اگر 8 بجے اور 10 بجے کی لوکیشن ہماری نکالی جائیں، میری اور میرے ساتھ میرا مہمان تھا حمزہ، حافظ قرآن ہے اکیڈمی میں، اس کے اوپر بھی اس طرح کا پہلے کوئی ایک مقدمہ نہیں ہے، میرے اوپر بھی نہیں ہے، اور مجھے گھر سے پکڑا ہے، گھر میں زبردستی انٹر ہوئے ہیں، وہاں تلاشی لی ہے، کچھ چیز نہیں نکلی، پھر ہمیں تھانے شفٹ کیا ہے۔ SHO عمران حیدر کہتا ہے کہ چند سال پہلے تم نے مجھے معطل کرایا تھا، اس وقت کے انٹیریئر منسٹر کو اپلیکیشن دے کے، اس وقت میں حوالدار تھا، اب میں SHO بنا ہوں تو تمہیں مزہ چکھاتا ہوں۔ ویری نیکسٹ ڈے اس نے یہی سیم بات جو ہے نا میرے بھائی اور میرے بیٹے اور میرے کزن سے بھی کی، اور ایک کزن میرے 16ویں گریڈ کے آفیسر ہے، ان کو تھریٹ بھی کھلے منہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس چیز کا بدلہ لے رہا ہوں۔ جی بالکل بدلہ لے رہا ہے۔ اس کا آپ نے کوئی ناجائز شکایت لگائی تھی جو بدلہ لے رہا تھا؟ جی ناجائز شکایت تو میں لگائی نہیں تھی، اور اگر کارروائی ہوئی تھی اس کے خلاف تو ظاہر ہے جائز ہی ہوئی تھی، بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو یہ دور کرتا، اس نے دل میں بغض رکھا، کینہ رکھا، اور اس نے انتقامی کارروائی کی موقع ملتے ہی تو اگلے دن مجھے پتہ لگا کہ 107 گرام آئس کا مقدمہ نمبر 476 اس نے ڈال دیا۔ FIR میں یہ وقت وقوع لکھتے ہیں 4:10 پہ، اور رپورٹ لکھتے ہیں 10:25 پہ، یعنی کہ وہاں سے کافی فاصلہ ہے تھانے تک پہنچنے میں۔ یہ پلوامہ کا سیم مودی سٹائل جو ہے اس نے یہاں اپنایا ہے، اور 5-7 منٹ کے اندر سارا جی 5-7 منٹ میں وہاں ذکر دیا گیا، 15 منٹ میں بندہ پہنچنا ہی مشکل ہے، اور یہ پہنچ بھی گیا، اور انہوں نے FIR بھی چاک کر دی اور انہوں نے سائن بھی کر دیے۔ اب یہیں سے اس کی بوگس ہونے کا اندازہ لگا لیں۔ پھر حمزہ کے اوپر جو میرے ساتھ مہمان پکڑا گیا ہے، اس کے اوپر 22 تاریخ کا 3:30 بجے دوپہر کا جہانگیر مارکیٹ کا وقوع ڈالا ہے۔ اگر لوکیشن نکالی جائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو SHO میری کلیم جو ہے SHO عمران حیدر اور اس کے خلاف جو سول میں جو لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں، میرے گھر میں بھی گھسے ہیں، اور ان لوگوں کے خلاف ہے میں کارروائی چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس SHO کو، اس نے 2 دفعہ بغیر سرچ وارنٹ کے، بغیر لیڈیز پولیس کے میرے فیملی والے گھر میں یہ انٹر ہوا ہے، ایک دفعہ مجھے پکڑنے کے لیے، ایک دفعہ مجھے جوڈیشل کرنے کے بعد۔ یہیں سے پتہ لگتا ہے کہ جوڈیشل کرنے کے بعد کیا تک بنتا ہے میرے گھر میں زبردستی۔ آپ جیل میں تھے اور آپ کے گھر میں یہ بندہ دوبارہ گھسا ہے، یہ ثابت کرتی ہے کہ اس نے ذاتی اناد رکھا ہوا ہے، اور 70 صحیح مقدمات ہیں۔ کس کا گھر کا دروازہ توڑا ہے مجھے بتایا، اگر نہیں توڑا تو پھر ذاتی اناد ہے اس کا۔ تو یہ سرپرستی کرتا ہے ناجائز فروشوں کی اور کرمنل لوگوں کی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس دن ہم اندر تھے حوالات میں، اس دن ایک یہاں کا لوکل بندہ آیا، 429/23 مقدمے میں، وہ کراچی عدالتی اشتہاری ہے، کراچی کمپنی پولیس کو وانٹڈ ہے، اور اتنی ہیروئن اس سے برآمد ہوئی اور اس کو اس نے چھوڑ دیا، اور پہلے بھی ڈرگز کے بہت سارے کیسز ہیں۔ اس چیز کا مکمل ایویڈنس ہے؟ جی بالکل ایویڈنس ہے، اور تھانے کی اگر اس دن کی CCTV فوٹیج نکالی جائے تو بالکل سامنے آ جائے گا۔ آج کا ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اس کے علاوہ کتنے ڈرگ ڈیلرز ہیں، کتنے شراب ڈیلرز ہیں جو دندناتے پھر رہے ہیں، سرعام کام کر رہے ہیں، یہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان کو ہاتھ نہیں ڈال رہا۔ جو غریب مزدور بکاری جو بیچارہ اس طرح کا ملتا ہے، 9B اور 9C کے بوگس FIRوں کا اس نے جمعہ بازار لگا دیا ہے۔ اس کی تمام FIRوں کی انکوائری کرنے والا کوئی ہو، خدا کی قسم ساری کی ساری بوگس نکلیں گی۔
تو اس نے بڑی زیادتی کی ہے, بڑا ظلم کیا ہے. یہ کیپٹل آف پاکستان ہے. میں نے آئی جی صاحب سے مطالبہ کیا کہ فرسٹ اسٹیپ پہ, جسٹس کے فرسٹ اسٹیپ پہ کے طور پر اس کو ریموو کریں ایس ایچ او شپ سے, تاکہ یہ میرے خلاف, میری فیملی کے خلاف, کسی اور بے گناہ کے خلاف کوئی ایسی انلیگل کارروائی نہ کر سکے, زیادتی نہ کر سکے اور سرپرستی نہ کرے ناجائز فروشوں کی. لیکن میں حیران ہوں, آئی جی صاحب نے ابھی تک 4 دن ہو گئے کوئی نوٹس نہیں لیا. ایس پی صاحب نے, ڈی آئی جی صاحب نے, ایس پی صاحب کو بھی میں نے ریکویسٹ کیا, خالد امان جو انکوائری آفیسر مقرر ہوئے, کہ اس کو ایس ایچ او شپ سے تو ریموو کریں اس کو, تاکہ انصاف کا تقاضا پورا ہو, یہ اثر انداز نہ ہو سکے. لیکن ابھی تک اس کو رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ کیا اسلام آباد پولیس میں کوئی قابل افسر نہیں ہے جو کراچی کمپنی کا ایس ایچ او بن سکے. تو میرے یہ بڑے سیریس ایلیگیشن ہیں اور میں ایک ایک لفظ پروو کروں گا, اور یہ ایف آئی آر کا ایک ایک لفظ میں جھوٹ ثابت کروں گا. انہوں نے گھر سے پکڑا اور کہتے ہیں جی کمیونٹی سینٹر کے پاس سے یہ بھاگ رہا تھا تو ہم نے پکڑا ہے. جو شخص دن میں 3-4 دفعہ تھانے جاتا ہو لوگوں کو پیچھے چھڑانے کے لیے, وہ کیا بھاگے گا پولیس کو دیکھ کے؟ سر جو انہوں نے آپ کے اوپر ہیروئن یا آئس ڈالی ہے, اس کا کوئی وہاں پر برآمدگی بھی کی ہے یا وہاں کوئی چیز دی بھی ہے, عدالت میں کوئی چیز دکھائی بھی ہے, یا صرف آپ کے اوپر ڈال کے چلان ڈال؟ سر جی عدالت میں تو کچھ نہیں دکھایا. بعض انہوں نے وائٹ کپڑے میں کوئی چیز ڈالی ہے, اور میں حیران ہوں اس کے بعد اتنی ہیروئن آئی کہاں سے جو لوگوں کے اوپر بوگس, کسی کے اوپر کلو, کسی کے اوپر آدھا کلو, کسی کے اوپر کتنی ہیروئن یہ ڈال رہا ہے. اسے انویسٹیگیشن کی جائے. یہ بوگس جو اپنے پاس سے ڈال رہا ہے یہ لایا کہاں سے اتنی ہیروئن؟ یہ سرپرستی کر رہا ہے, یہ جرائم کو پروموٹ کر رہا ہے اور شریف لوگوں کو تنگ کر رہا ہے, خراب کر رہا ہے. میں آل آؤٹ جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی میں نے کل 6 بجے اپنی پیپل پارٹی کے, پہلے میں نے نہیں کہا, ابھی میں اجلاس بلا رہا ہوں انشاءاللہ. کل 6 بجے ہم بلائیں گے تمام ونگز کو, اور ہم اگر پروٹیسٹ کرنا پڑا, میرا خیال ہے کہ یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. ابھی تک انہوں نے انصاف کا پہلا سٹیپ ہی نہیں اٹھایا اس کو ریموو کرنے کا. تو کل ہم اپنے اجلاس میں طے کریں گے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پروٹیسٹ بھی کریں گے, آل آؤٹ جائیں گے اس کے ظلم کے خلاف, اور اس کو بیہائنڈ دا بار اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوائیں گے انشاءاللہ. اس نے جو زیادتی کی ہے اور اس کو ڈسمس سروس سے کروائیں گے. سر ایک طرف تو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے مختلف آفیسر سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو اس کے عہدے سے ہٹایا جائے اور یہ ذاتی انات نکال رہا ہے, تو کیا اس کے علاوہ آپ نے کوئی عدالتی سطح پر کوئی درخواست دی ہے ہائی کورٹ میں یا کسی اور عدالت سے رجوع کیا؟ جی میں انشاءاللہ وہ بھی جاؤں گا. بہت اچھا سوال کیا, میں ذکاسا بھی کروں گا. میں ابھی پولیس کو دیکھ رہا ہوں, آئی جی صاحب کا دعویٰ ہے کہ ہم جی شہریوں کے تحفظ, جان و مال کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں اور بڑی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. میں فی الحال ان کا جسٹس دیکھ رہا ہوں. اگر نہیں ہوگا تو میں استغاثہ کورٹ میں بھی جاؤں گا, میں سپریم کورٹ جاؤں گا, میں دنیا کی ہر عدالت کا دروازہ کھٹکاؤں گا, لیکن اس کے ساتھ زیادتی تاکہ یہ کسی اور شریف بندے کے گھر میں زبردستی نہ گھس سکے. میرے بچے آج تک ہراسمنٹ کا شکار ہے. یہ پولیس کی یہ اصل سمیت گھسیں بغیر وارنٹ, بغیر لیڈیز کے اور بغیر سرچ وارنٹ کے. یہ دہشت گردی ہے پولیس کی سیدھی سیدھی, اور یہ اختیارات کا انتہائی ناجائز اس نے استعمال کیا ہے اور اپنے فرائض سے غفلت کی ہے. ایک 429/23 کے نامینیٹڈ عدالتی مفرور کو پکڑ کے چھوڑ کے اور لوگوں کی سرپرستی کر کے یہ فرائض سے غفلت کا شکار ہوا ہے. یہ ڈسمس, اس کا کوئی کام نہیں ہے پولیس فورس میں. یہ اس پولیس فورس کا معاشرے, اس پولیس فورس کا ناسور ہے. یہ کلنک کا ٹیکہ ہے پولیس فورس کے اوپر. تو میں انشاءاللہ آل آؤٹ جاؤں گا بھائی انشاءاللہ. میں اپنے رائٹس کے لیے, میں لوگوں کے رائٹس کے لیے لڑتا ہوں, تو اپنے رائٹ کے لیے میں ضرور لڑوں گا. جی بالکل, ایف آئی آر آپ کے سامنے ہے اور واضح طور پر لکھا گیا ہے, اس میں مجرم بنانے کی کوشش بھی کی گئی ہے. لیکن سوچنا پڑے گا, جب بھی آپ نے طارق امین صاحب کا موقف بھی جانا ہے, اور سوچنا پڑے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے جسم پر وردی پہنی ہوتی ہے اور ان کے اوپر خاص طور پر سٹار لگے ہوتے ہیں. وہ سٹار جو بیسیکلی ہوتے ہیں وہ آپ کو میڈل کے طور پر نہیں ہوتے, بلکہ آپ کی ذمہ داریوں کو بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں. اتنا زیادہ بڑا عہدہ ملتا ہے آپ کو, اتنی زیادہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر تو طارق امین صاحب کا یہ موقف ٹھیک ہے, تو عمران حیدر صاحب کو اپنی چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا پڑے گا. باقی ہمارا پلیٹ فارم سوشل میڈیا کا, ڈیجیٹل میڈیا کا, جس سے ہم ابھی انٹرویو کر رہے ہیں, ہمارا یہ پلیٹ فارم ایس ایچ او عمران حیدر کے لیے بھی حاضر ہے. اگر وہ موقف اپنا دینا چاہیں تو ہم وہ بھی عوام کے سامنے رکھیں گے. لیکن ابھی آپ نے جو جانا ہے طارق امین صاحب کے ساتھ, جس طرح انہوں نے بتایا ہے, یہ سراسر زیادتی ہے اور قانون کی وائلیشن تو ہے ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ ہیومن رائٹس کی بھی وائلیشن ہے. اس طرح ان کی فیملی اور بچے اس وقت وہ بتا رہے ہیں کہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہیں. سو ان چیزوں پر غور کرنا پڑے گا اعلیٰ حکام کو اور تمام تر ذمہ داران کو. اللہ کریم وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.